العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ربي في كلامه المبين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. میرے موزہ اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگ حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے سورۃ العادیات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ باحیات رہے، زندہ رہے، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب، قبر کی ہولناکیاں، قبر کی سختیاں، قبر کی مصیبتیں، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی بندے یا کسی بھی انسان یا کسی بھی نفس کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو گویا کہ ہر نفس کے، ہر انسان کے 4 مرحلے یا 4 دور، 4 گھر ہوا کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے پہلا گھر ہوتا ہے یا اس کا پہلا دور یا پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کی ماں کا پیٹ، اس کی ماں کا رحم۔ انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے ٹھہرنے اور رہنے کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ماں کے رحم اور اس کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور جتنے مہینوں تک اس کو وہاں رہنا ہے اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، اتنے مہینوں تک وہ اس گھر میں رہتا ہے۔ اس
کے بعد وہ پھر دنیا میں آ جاتا ہے. تو یہ انسان کا پہلا گھر، پہلا مرحلہ ہے. اور انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو گویا کہ دنیا میں اس کو رہنے کے لیے اس کا ایک دوسرا گھر ہوتا ہے جو انسان کا دوسرا گھر ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ہر کوئی انسان کسی کا تو خاص گھر ہے یا تو کوئی کرائے پر ہے، لیکن دنیا میں رہنے کے لیے اس کا ایک گھر ہوتا ہے. اور جتنے سال اس کو اس دنیا میں رہنا ہے اللہ نے اس کا مقدر کیا ہے، اتنے سال تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے. اور اس کے بعد ایک انسان کا تیسرا گھر ہے، تیسرا مرحلہ اور تیسرا دور اس کا آتا ہے. اس کی موت کے آنے کے بعد اس کی قبر ہے. ماں کے پیٹ میں رہا اس کا پہلا گھر، دنیا میں آیا دوسرا گھر. اب دنیا میں جینے کے بعد، نیکی اور بدی کرنے کے بعد اس کی جتنی عمر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے وفات پا کے چلے جانے کے بعد اس کا تیسرا گھر ہوتا ہے، وہ قبر ہے. اور ایک انسان کا چوتھا گھر یا چوتھا دور، چوتھا مرحلہ ہے آخرت. وہاں اگر وہ نیک ہے تو اس کا ہمیشگی کا ٹھکانہ، اس کا ہمیشگی کا گھر جنت ہے. اور اگر مجرم ہے، گنہگار ہے، اگر اس دنیا سے نافرمانی کر کے چلا گیا ہے تو اس کا ہمیشگی کا گھر، ہمیشگی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ گویا کہ انسان کے رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے 4 گھر ہیں. اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں انسان کی زندگی کا جو تیسرا گھر جو قبر ہے اس کے بارے میں کچھ قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. میرے بھائیوں، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں یا اس روئے زمین میں زندگی گزارنے والا کوئی بھی انسان ہو، ایک نہ ایک دن اسے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. اور جانے کے بعد یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر میں ہمیں دفنایا جائے گا. قبر ہماری منزل ہے، آخرت کی منزلوں میں سے ایک پہلی منزل، آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی قبر ہے. اور اس کے اندر ہم سبوں کو ایک نہ ایک دن دفن ہونا ہے، اس میں کوئی شک، کوئی انکار نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، جو حق ہے ایک دن مرنے کے بعد ہمیں اس گھر میں جانا ہی ہے، اس کے بارے میں ہم اور آپ کی کیا فکر ہے، کیا تیاری ہے، ہمارے دلوں کا اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے. ہمارے دل، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری تیاریاں اس قبر کے بارے میں کیا ہیں. تزکیہ نفس کے طور پہ اگر اسلاف کی زندگیوں کو اگر ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، اکثر اہل علم نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور جتنے بھی نیک و صالح جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے خوف کے بارے میں، قبر کے عذاب کے خوف کے معاملے میں، جہنم کے عذاب کے خوف کے بارے میں وہ بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے اور بہت زیادہ رویا کرتے. رونے کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ نقل کیا ہے اسلاف کے بارے میں، وہ اتنا رویا کرتے ان کے آنکھوں کے آنسو ٹپکنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے نیچے کے حصوں میں نشان اور داغ ہو گئے تھے. ایک پانی اگر کہیں سے برابر اگر گر رہا ہے تو وہاں پہ ایک نشان پڑ جاتا ہے. تو اہل علم نے یہ نقل کیا ہے کہ اسلاف اللہ کے خوف، قبر کے عذاب کے خوف اور جہنم کے عذاب کے خوف کی وجہ سے ان کے دل ہمیشہ لرزائے ہوتے، گھبرائے ہوئے ہوتے. ان کی صرف ایک ہی فکر ہوا کرتی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنا رحم ہم پہ نازل کرے اور قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے ہمیں نجات دے دیں. یہی فکر ہوا کرتی اور اس کے لیے انتھک وہ تیاری اور محنت کیا کرتے ہیں. اتنا ہی نہیں، بعض اہل علم نے اسلاف کے بارے میں ایک نقطہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ 20 سالوں تک دن و رات رویا کرتے.
لیکن ان کی بیویوں کو تک پتہ نہ چلتا کہ یہ ہمارے شوہر اللہ کے خوف سے، قبر کے عذاب کے خوف اور جہنم کے عذاب کے خوف سے رویا کرتے ہیں. 20 سالوں تک وہ رویا کرتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، ان کے غلام ہانی یہ بیان فرماتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ قبرستان کی زیارت کیا کرتے، اکثر قبرستان جایا کرتے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہمارا قبرستان سے گزر ہوا، ایک قبر کے پاس جا کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ٹھہرے رہے، اور جیسے اس قبر کو دیکھا ایسے لگ رہا تھا کہ ان کو کسی چیز نے کوئی شوق ہونے لگ گیا ہے. اس قبر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ساروں قطار رو رہے ہیں. ہانی بیان فرماتے ہیں کہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر کے ان کی پوری داڑھی مبارک تر ہو گئی. اس کے بعد میں نے ان سے کہا جہنم کا بیان آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جنت کا بیان آتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، لیکن آپ کبھی قبرستان میں آگے قبر کے پاس کھڑے ہونے کے بعد آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ جو قبر ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُهُ مِنْهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کوئی انسان اگر قبر میں آنے کے بعد اگر قبر میں اس کو نجات مل گئی، قبر کے سوالات میں اگر وہ کامیاب ہو گیا اور اگر اس کے ہاتھ میں کامیابی کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں، اس کے بعد کی جو منزلیں ہیں، آخرت تک کی جو سیڑھیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. اور اگر کسی کو قبر کے عذاب سے بچا نہ لیا گیا، اگر قبر کے عذاب سے نجات نہیں ملی اور اگر قبر کے سوالات میں اگر وہ فیل ہو گیا اور فیل ہونے کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں دے دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فما بعده اشد منه، قبر کے بعد کے جو مرحلے ہیں، جو منزلیں ہیں، وہ اس سے زیادہ سخت اس کے اوپر کر دیے جائیں گے اور زیادہ سخت ہوں گے. پتہ یہ چلا کہ قبر میں اگر کوئی پاس تو آگے بھی پاس، قبر میں اگر کوئی فیل تو آگے بھی فیل. دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اگر ایک بار فیل ہو جائے دوبارہ چانس ہے، دوبارہ اس کو موقع دیا جاتا ہے. لیکن ایک انسان اس دنیا سے مر کے چلے جانے کے بعد، قبر میں اس کو دفنا دیے جانے کے بعد، اگر وہاں قبر میں کیے گئے سوالات کا اگر صحیح جواب دیا، اگر وہاں پاس ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آگے بھی وہ پاس ہے. اگر سوالات کا غلط جواب دے دیا اور اگر قبر کے سوالات میں اگر فیل ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگے بھی وہ فیل ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کسی بھی قبر کے پاس جاتے تو اسی لیے اتنا رویا کرتے اور کہا کرتے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. اتنا ہی نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کے آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، برا رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کے کنارے بیٹھ کر کے زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اس کے بعد میں روتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون نبی ہیں؟ اللہ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. یہ وہ نبی جو اللہ کے حبیب ہیں، یہ وہ نبی جنہیں اللہ تعالی نے امت کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا. یہ وہ نبی ہے
اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام، کلمہ شہادہ کو اپنے نام کے ساتھ اس نبی کے نام کو جوڑ دیا. یہ وہ نبی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے سر اٹھائیں گے. یہ وہ نبی ہے جو جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. وہ نبی قبر کے کنارے بیٹھ کر کتنا رو رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو کتنی فکر ہونی چاہیے قبر کے بارے میں. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے کہا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، لمثل هذا فاعدوا. اس مقام پہ ہر ایک کو آنا ہے، اس جگہ میں ہر ایک کو آنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کی یہ باری آنے والی ہے. اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے تیاری کر لو، اس کے لیے فکر مند رہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور. پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروها، قبرستان کی زیارت کرتے رہا کرو، قبرستان کو جاتے رہا کرو، قبروں کو جا کے دیکھتے رہا کرو. اس لیے کہ فإنها تذکرکم الآخرہ، تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، آخرت کی فکر آئے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں قبر کے بارے میں. تو لہذا میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی قبر کے بارے میں اتنے خوف زدہ ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کا جب یہ معاملہ ہے، ہم اور آپ کو اس سے زیادہ اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اس قبر کی فکر ہونی چاہیے. عذاب قبر کے تعلق سے ہمارے دل ڈرے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اسلاف کا یہ معاملہ رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ سجدہ کے اندر اسلاف کی زندگیوں کس طرح سے تصویر کیجیے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صحابہ کیسے تھے، اسلاف کی زندگیاں کیسے تھیں؟ اللہ کے خوف سے، قبر کے عذاب کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے خوف سے. ان کے دل گھبرائے ہوئے ہوتے، رات میں بستروں پہ سوتے، آنکھوں میں نیند نہیں آتی، اپنی کروٹوں کو پلٹتے رہتے. اور آدھی رات جب ہو جاتی، ساری انسانیت جب سو جاتی، اللہ کے خوف سے اپنے جسموں کو بستروں سے الگ کرتے، چادریں پھینک دیتے، اور اللہ کے سامنے آ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے اور اللہ سے یدعون ربہم، اپنے رب سے دعائیں مناجات کرتے، اپنے رب کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، دعائیں کرتے. اور آج صبح میں مؤذن مسجدوں سے آواز یہ ندا لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، نماز پڑھ لو، تمہارے لیے کامیابی ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھ لو، نماز نیند سے بہتر ہے. لیکن گرم نرم بستر، گرم نرم چادریں، آرام، سکون، اطمینان اللہ کی عبادت کے لیے. آج ایک مسلمان اپنی نیند کی قربانی دے کر کے مسجد میں آ کر کے جو کہ قبر کے اندر اس کے لیے فائدے والی چیز ہے، اسے غفلت ہو کر کے آرام سے سوئے ہیں. یہ اسلاف کا یہ معاملہ رہا. اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آتا. بتانا مقصد یہ میرے بھائیوں، رات میں ہم سوتے ہیں، سونے سے پہلے یہ کہتے ہیں بسمک اللہم اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام کے ذریعے سے میں مر رہا ہوں، تیرے نام سے میں زندہ ہوں گا، صبح بیدار ہو جاؤں گا. اللہ نہ کرے ہماری رات کی وہ نیند صبح اگر نہ کھلے اور سیدھی ہماری آنکھیں اگر قبر میں کھل جائیں تو کیا کریں گے؟ کیونکہ انسان کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی بھروسہ نہیں. انسان رات میں تو سو جائے، لیکن صبح اٹھنے سے پہلے اگر قبر کے اندر اس کی آنکھیں کھل جائیں تو قبر کے اندر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اٹھنے کے بعد اسی لیے انسان کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیری تعریف ہے، مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور ایک دن تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو میرے بھائیوں، قبر کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہیں، قبر کے لیے تیاری کریں. اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں. اب قبر کے لیے کیا تیاری ہو؟ قبر کے لیے سب سے پہلی تیاری یہ ہے کہ توحید کو سمجھیں، توحید کو سمجھیں، اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں توحید کو عملی طور سے لے کے آئیں، اللہ پر ایمان لائیں،
اللہ کے نبی پر ایمان لائیں اور یہ عقیدہ بنائیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، بندہ نواز، غریب نواز، مشکل کشا، دستگیر، گنج بخش، وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ نواز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جو کچھ ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اس عقیدے کو لائیں، اس عقیدے پر استقامت قائم کریں، ثابت قدم ہو جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانیں، توحید، اللہ پر ایمان اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم کریں۔ صرف زبان سے نہیں، عملی طور سے اپنی زندگیوں میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں، اللہ کے ایک ایک حکم کی پیروی کریں، اللہ کے ایک ایک حکم کی اتباع کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں، تو یہ قبر کی تیاری ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس دنیا میں ساری دنیا کی دولت ہو، رہنے کے لیے بہترین گھر ہو، گھومنے پھرنے کے لیے گاڑیاں سواریاں ہو، اس کی اولاد ہو، بیوی ہو، رشتہ دار ہو، آس پڑوس ہو، جماعت والے ہو، گاؤں والے ہو، لیکن کل قیامت کے دن ان میں سے ایک چیز بھی اور قبر میں بھی ان میں سے ایک چیز بھی ہمیں فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، ایک چیز بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل کا جو دن آئے گا وہاں پہ انسان کا نہ تو مال نہ تو اس کی اولاد اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ انسان کا جو عمل ہوگا وہی انسان کو قبر میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جو نیکیاں، صالح اعمال کیے، نیکیاں کی، اچھے اعمال کیے، انسان کی زندگی کے وہی نیک اعمال ہیں جو انسان کو اس کے قبر میں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یتبع المیت ثلاثۃ، ایک انسان اس دنیا سے مر کے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں۔ کوئی بھی انسان اس دنیا سے مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، موت کے آنے کے بعد جب اس کو قبرستان لے کے جاتے ہیں تو اس میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، اہلہ، اس کے گھر والے، اس کے بیوی، اس کے بچے، بھائی بہن، رشتہ دار، آس پڑوس، گاؤں والے، جماعت والے، رشتہ دار، یہ سب اس کے ساتھ قبرستان تک جاتے ہیں۔ ومالہ، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وعملہ، اس کا نیک عمل اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ فیرجع اثنان ویبقى واحد، ان تینوں میں سے دو چیزیں لوٹ کے آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، ایک چیز اس انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ یرجع اہلہ ومالہ، جو لوٹ کے آنے والی چیزوں میں سے اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب، آس پڑوس والے، جماعت والے، جو قبرستان تک گئے، قبر میں دفنائے، اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ آج بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے جو محبت، جو قربانیاں انسان زندہ رہتے ہوئے کرتا ہے، وہ سب اپنے اس کو چھوڑ کے آ جائیں گے، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا مال، جس مال کو اس دنیا میں کمانے کے لیے کبھی اللہ کی نافرمانی کی، کبھی نبی کی نافرمانی کی، کبھی نمازوں کو چھوڑ دیا، دنیا کے مال کو جمع اور کمانے کے لیے، وہ مال بھی اس کے ساتھ جانے والا نہیں۔ اللہ کی قسم، اگر اس کے ہاتھ میں اگر ایک رنگ بھی ہے، انگوٹھی بھی اگر پہنا ہے، تو وہ بھی اس سے نکال لیا جائے گا، کہا جائے گا یہ تمہارا نہیں ہے، وہ بھی اس سے نکال لیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَعَمَلُهُ، اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہی، اس کا عمل، اس کا عمل۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب تک ہمیں زندگی دی ہے، جب تک ہمارے جسم میں سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، طاقت ہے، نیک اعمال کر لیں، عبادتیں کر لیں، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ والسابقون الاولون، نیک اعمال میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں، صدقہ و خیرات میں، اچھائیوں میں آگے بڑھ جائیں، جتنا ہو سکے اتنا اکٹھا کر لیں، کما لیں نیک اعمال کو۔
اس لیے کہ انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صرف اس کا عمل اس کے ساتھ جانے والا ہے، عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اے ابو ہریرہ آپ جنتی صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ دنیا میں جس طرح میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ جنت میں بھی آپ میرے ہی ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ ایسے صحابی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، بستر پہ ہیں، کچھ صحابہ ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، لیکن ابو ہریرہ رو رہے ہیں، ابو ہریرہ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کو روتا ہوا دیکھا، روتا ہوا پایا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ ارے آپ تو وہ صحابی ہیں جن میں سارے صحابہ سے زیادہ حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں، حدیث کی بہت بڑی خدمت آپ نے کی ہے، ایسی ایسی حدیثیں جو ہمیں معلوم نہیں تھی اللہ کے نبی سے آپ نے سنا، وہ ہم تک پہنچایا، اور انشاءاللہ قیامت تک ابو ہریرہ کی حدیثیں لوگ سناتے رہیں گے منبر رسول سے۔ اتنا بڑا مقام، اور وہ رو رہے ہیں۔ اس وقت ابو ہریرہ کہتے ہیں السفر طویل والزاد قلیل، میرے اس دنیا سے وفات پا جانے کے بعد آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل، آخرت کے سفر میں میرا پہلا سفر جو قبر ہے، اس کے لیے اعمال کا توشہ جو میں نے تیار کیا وہ بہت ہی تھوڑا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، وفات پانے کے بعد قبر، اس کے بعد کی جو برزخ کی جو زندگی ہے وہ آخرت تک ہے، سفر اتنا لمبا ہے، لیکن اس سفر کے لیے میں نے نیکیوں کا جو توشہ جو میں نے تیار کیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا اور مختصر ہے۔ صحابی رسول جب اعمال کے بارے میں اتنے فکر مند ہوں، اپنی موت کو لے کے، اپنی قبر کی زندگی کو لے کے اتنے زیادہ خوف زدہ ہوں، تو میرے بھائیوں ہم اور آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ خوف زدہ ہونا چاہیے، اس سے کئی اور گنا زیادہ آخرت کے، اس سے کئی گنا اور زیادہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ نیک اعمال، اچھائیاں، اعمال، عبادتیں زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی چیز ہمیں قبر کے اندر فائدہ پہنچانے والی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میرے بھائیوں، قبر کا عذاب یہ برحق ہے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ایک عقیدہ ہے کہ آنکھوں سے جب قبر کا عذاب دکھائی نہیں دیتا تو اس کے اوپر ایمان کیسے لایا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ، یہ منہج ہے، عذاب قبر برحق ہے، لیکن وہ دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن انسانوں کو وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اگر اس کو غیب پوشیدہ رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں، عذاب قبر جو ہے اس کو پوشیدہ رکھنے کی کئی حکمتیں ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی پہلی حکمت یہ بیان کی ہے، اگر قبر میں جو عذاب جو ہوتا ہے، جو دیا جاتا ہے یا جو ہوگا، اگر وہ لوگ اگر اس کو دیکھ لیں یا اس کو محسوس کر لیں، زندگی بھر میں ان کے دلوں میں چین و سکون و اطمینان ختم ہو جائے گا، گھبراتے ہوئے ڈرتے ہوئے وہ زندگی جئیں گے، ان کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ یہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو انسانوں سے مخفی اور پوشیدہ رکھا۔ بعض اہل علم نے قبر عذاب کو پوشیدہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بیان کی ہے، اگر کسی کو، اگر اللہ تعالیٰ اگر اس کو بتا دیتا، معلوم ہو جاتا، لوگ اس کو دیکھ لیتے، تو بسا اوقات کچھ لوگوں کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے والد، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کی بہن یا کسی کا رشتہ دار اگر اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چلتا تو اس کے لیے کوئی ذلت ہوتی، رسوائی ہوتی۔ اور بعض اہل علم نے عذاب قبر کو پوشیدہ رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر مجھے اس بات کا ڈر و خوف نہ ہوتا کہ لوگ اپنے انتقال ہونے والے لوگوں کو قبروں میں دفنا نہیں دیں گے، اگر یہ خوف مجھے نہ ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے اللہ
لوگوں کو تو قبر کا عذاب, اس کی سختیاں, اس کی ہولناکیاں, اس کی چیخ و پکار لوگوں کو تو سنا دے. لیکن مجھے اس بات کا ڈر تھا, اگر لوگ اس کو سن لیتے, جان لیتے, تو کوئی بھی انسان, کوئی اگر انتقال کر گیا, اس کو لے کے قبر میں دفن کرنا, کوئی اس کو راضی نہیں ہوتا. تو یہ بات اہل علم نے اس کا نقطہ بیان کیا ہے. اب آپ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اس دنیا میں رہ کر کے اللہ اور اس کے نبی کی نافرمانی کی, گناہ کے کام کیے, برائیاں کی, قبر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 سوالات رکھے. اگر ان سوالات میں اگر وہ فیل ہو گئے, صحیح سے جواب نہ دے پائے, ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف شکلوں کے عذابات قبر کے اندر تیار کر رکھا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, ہم لوگوں پر اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا مکتب, کوئی مدرسہ, کوئی اسکول, کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے دنیا کے اندر جو وہاں پر پڑھنے والے طلبہ یا اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ دے کہ آپ کے فائنل ایئر میں, فائنل ایگزام میں یہ سوالات آئیں گے, اس کے یہ جوابات ہیں. کوئی ایسی اسکول آپ نہیں دکھا سکتے. لیکن اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا رحم ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قبر میں کیا سوالات ہوں گے اور اس کے کیا جوابات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بتا دیا. اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو آپ دیکھیں کتنے لاپرواہ اور غفلت جیسی زندگی انسان جی رہا ہے. دیکھیے قبر کے جو 3 سوالات ہیں, من ربک, من نبیک, ما دینک, آپ کا رب کون, آپ کے نبی کون, آپ کا دین کیا ہے, یہ دنیا میں یا مدرسے میں ہمیں رٹ کے جانے سے ہمیں وہ جواب نہیں آئے گا. اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی ان 3 سوالوں کا جواب ہے. قبر میں جو 3 سوالات جو انسان سے ہوں گے, وہ 3 سوالات ہمیں دنیا میں یاد کر کے جانے سے جواب نہیں آئے گا. ہماری زندگی ان 3 سوالات کے جواب ہیں. اگر میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرتا رہا, اپنے رب کی اطاعت کرتا رہا, اپنے رب کے حکام و فرامین پہ زندگی گزارتا رہا, تو ہی جا کر کے میرے زبان سے من ربک اگر سوال ہوگا تو میں ربی اللہ جواب دے پاؤں گا. اللہ نے جو احکام ہم پہ فرض اور واجب کیے اس کو ہم دنیا میں عمل کرتے رہے تو ہی ہماری زبان سے ربی اللہ جواب آئے گا. اور فجر کی نماز چھوڑ کر کے گھروں میں سوتے رہے اور یہ سوچیں جواب آئے, نہیں آ سکتا. اپنی زندگیوں میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے, سوچے جواب نہیں آئے گا. اپنی اس دنیا میں زندگی میں ہم جتنا اللہ کی فرما برداری کریں گے وہ فرما برداری ہماری زندگی اس سوال کا جواب ہے. دوسرا سوال, من نبیک, آپ کے نبی کون, آپ کے نبی کون ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں عملی طور سے کرتے رہے تو ہی ہم اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں اس سوال کا جواب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنی زندگیوں میں نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے رہے, نبی کی نافرمانیاں کرتے رہے. کئی ایسی سنتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا داڑھیوں کو بڑھاؤ, یہ میری سنت ہے, کاٹتے رہے. اللہ کے نبی نے کہا ٹخنوں کے نیچے لباس نہ ہو, ٹخنوں کے اوپر ہو, ہم ٹخنوں کے نیچے رکھتے رہے. نبی کی سنت کی مخالفت کرتے رہے اور قبر میں یہ سوچیں آپ کے نبی کون, میرے نبی محمد, یہ جواب نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کی سنتوں پر ہم جتنا اس دنیا میں عمل کرتے رہے تبھی جا کر کے آپ کے نبی کون یہ جواب آئے گا. آپ کو ایک بات بتا دوں, قبر کے عذابات میں سے ایک عذاب کی شکل یہ بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ اپنے لباس کو اپنے ٹخنوں کے نیچے گھسیٹ کے چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت زمین میں دھسایا اور قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہوا جائے گا, ابھی بھی دھس رہا ہے. کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا ينظر, اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں, اس سے بات نہیں کرے گا, اسے پاک نہیں کرے گا.
جو اپنے لباس کو اپنے ٹخنوں کے نیچے لٹکائے گا. اللہ کے نبی کی سنتوں کی اتباع اور پیروی ہماری زندگیوں میں ہوگی تو وہی ہماری زندگی کل قبر میں جو سوال ہوگا اس کا جواب آئے گا. اور آخری جو سوال ہوگا ما دینک، آپ کا دین کیا ہے؟ دین الاسلام. اگر ہماری زندگی اسلامی طرز اور طریقے پر اگر رہی تو ہی وہاں پہ میرا دین اسلام میں آئے گا. ہماری زندگی یہودیوں کی طرح، مشرکوں کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کے طریقے کے مطابق ہم اور آپ کی زندگی رہی تو کل قیامت کے، کل قبر کے دن جو تمہارا دین کیا ہے جو سوال ہوگا میرا دین اسلام ہے، یہ جواب نہیں آئے گا. یہ 3 سوالات ہوں گے، ان 3 سوالات کا جواب میری اور آپ کی زندگی ہے میرے بھائیوں. اس لیے اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کریں، اپنی زندگی کو اسلامی زندگی بنائیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کا شعار بنائیں. آپ کا رہن، آپ کا سہن، آپ کی بول، آپ کی چال، آپ کا لباس، آپ کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا سب کچھ اسلامی ہو، اسلام کے طریقے کے مطابق ہو. کیونکہ سب سے بہترین طریقہ اسلام کا طریقہ ہے، سب سے بہترین تہذیب اسلامی تہذیب ہے، کوئی اور تہذیب نہیں ہو سکتی. تو ان 3 سوالات کا جواب، 3 سوالات کے جواب ہماری زندگی سے ہوں گے. اگر کوئی انسان اس کا صحیح جواب دیا تو اس کے لیے کامیابی ہے، اور اگر کوئی ان سوالات میں اگر فیل ہوا، پوچھا گیا اگر اس نے ہاں ہاں لا ادری جواب دیا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہاں سے اس کے لیے قبر کا عذاب شروع ہے. وہاں سے اس کے لیے قبر کا عذاب شروع ہے. قبر کے عذاب کی ایک شکل یہ ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور ان ہتھوڑوں سے انہیں مارا جائے گا. کنہیں جو ان 3 سوالات کا جواب نہ دیں، ان 3 سوالات کے جواب کے مطابق ان کی زندگی نہیں، ایسے لوگوں کو وہاں سے لوہے کے ہتھوڑوں سے عذاب شروع ہو جائے گا. فرشتے لوہے کا ہتھوڑا اٹھائیں گے اور اس کے کانوں کے درمیان ایک زور سے اس طرح ماریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس درد سے جو چیخے اور پکارے گا انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ساری مخلوقات اس کو سنیں گی اور وہ کہیں گے تو نے دنیا میں قرآن کو کیوں نہیں پڑھا، حدیث کو کیوں نہیں سمجھا، دین کو کیوں جاننے کی کوشش نہیں کی، اور آج یہاں کی مجھے معلوم نہیں یہ جواب دے رہا ہے. صرف مسلمان نام ہو لیکن نبی اللہ کی، اللہ اور اس کے نبی کی دین اسلام کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، اس کا یہی حشر ہونے والا ہے. لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو کانوں کے درمیان مارا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دوسری اس کے لیے عذاب کی شکل یہ ہوگی اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کرے گا جو آنکھ سے اندھے ہوں گے، کان سے بہرے ہوں گے، زبان سے گونگے ہوں گے، اس لیے کہ اگر کسی کو مارتا ہوا دیکھ کے رحم آئے گا، کوئی درد سے چلا رہا ہے کان سے سنیں گے رحم آئے گا، اگر کچھ کہہ دے زبان سے بولے رحم آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی قبر میں جو مجرم ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے فرشتوں کو مقرر کرے گا عذاب دینے کے لیے جن کی آنکھیں نہیں ہوں گی، سننے کے لیے کان نہیں ہوں گے، بولنے کے لیے زبان نہیں ہوگی، انہیں ڈیوٹی سمجھا دی جائے گی، کہا جائے گا بس اس کو مارنا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا اس کے ہاتھ میں ایک سلاخ، لوہے کی سلاخ دی جائے گی اور وہ سلاخ ایسی ہوگی اگر دنیا کے پہاڑ کو اگر ایک مار دیا جائے پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، بکنا بکنا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. ایسے اس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخیں ہوں گی اور اس سے اس قبر کے عذاب میں اس کو مارا جائے گا تو پوری کی طرح وہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اس کی روح کو نکال کے دنیا میں پھینک دیا جائے گا، دوبارہ اس کی روح اس کے جسم میں آئے گی، دوبارہ اس کو مارا جائے گا. یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذابات میں ایسی دردناک عذابات اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے. اتنا ہی نہیں، یہیں پہ اکتفا نہیں ہوگا. اگر کوئی مجرم ہوگا، کسی کے حق میں اگر عذاب قبر کا فیصلہ سنا دیا گیا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قبر میں آگ کا بستر اور بچھونا اس کے لیے تیار کیا جائے گا. بیڈ، کاٹ، بلینکٹ، بیل شیٹ، ساری چیزیں آگ کی. آج ہم اور آپ کو سونے کے لیے کتنا آرام ہے، سکون سے ہم سو رہے ہیں، لیکن قبر کے عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی جو مجرم ہوگی جنہیں قبر کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو ایسا عذاب ہوگا کہ وہاں پہ انہیں سونے کے لیے، اوڑھنے کے لیے
جو بستر، جو چادر، جو تکیے دیے جائیں گے وہ سب کے سب آگ کے ہوں گے، سب آگ کے ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں، ایک عذاب کی شکل اللہ نے یہ بھی تیار کر رکھی ہے قبر کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اور وہاں کی جو گرمی، اب اسی کے اندر اب انہیں سونا ہے۔ اور اس کے بعد میں وہ قبر کے عذاب میں جو ہوں گے وہ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہی عذاب ابھی مکمل نہیں، یہی عذاب نہیں ہوگا، اس سے اور دردناک عذاب اللہ نے تم لوگوں کے لیے جہنم میں تیار کر رکھا ہے۔ اللہ یہی عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو تو قائم نہ کر، قیامت کو تو قائم نہ کر۔ قبر میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی جو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، اور بھی بہت ساری شکلیں انشاءاللہ اللہ نے اگر کبھی موقع دیا تو اس کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔